السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور قرآن پاک پڑھنے کی مشق اور کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے اور مزید ترقی عطا فرماوے۔ 8واں پارہ چل رہا تھا، سورۃ الاعراف ہم نے شروع کیا۔ سورۃ الاعراف کا ایک رکوع ہم نے پڑھ لیا ہے۔ آج ہمیں سورۃ الاعراف کا دوسرا رکوع اور 8ویں پارے کا 9واں رکوع پڑھنا ہے۔ بہت ہی آسان ہے، اینڈ تک ویڈیو دیکھیں گے انشاءاللہ ساری چیزیں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھ میں آئے گی۔ پھر بھی اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی آپ کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، یا ٹیلی گرام جوائن کر کے آپ پرسنل میں میسیج بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ اب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ آپ کو دھیان سے سننا ہے، سمجھنا ہے اور آپ کو بھی یاد کرنے کی پوری کوشش کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْ، صاد کو اچھے سے پور پڑھنا ہے، صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، گول تاکہ زیر کو آگے والے صفحے میں جو سین ہے جزم والا اس سے ملانا ہے۔ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ، جزم والے حرف کے بعد تشدید والا حرف آوے تو جزم والے حرف کو چھوڑ دیں گے، کاف کو ڈائریکٹ میم سے ملانا ہے۔ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، من نار میں جزم والی جو نون ہے اس کو نہیں پڑھا جائے گا، میم کو ڈائریکٹ اس نون سے ملانا ہے۔ من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، صاد رو تو ان تینوں کو پور پڑھنا ہے اور کاف کو نارمل پڑھنا ہے۔ صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم، نون مشدد کا ایک الف کے برابر گننا ہوگا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، سور کو اچھے سے پور پڑھنا ہے۔
سین کی طرح ناسین نہیں پڑھنا، ناصحین. فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. ہم نے اس سے پہلے بتایا کہ نون پر جب تشدید آوے تو نون مشدد کا ایک الف کے برابر گننا ہوگا، اسی طرح اگر میم پر بھی تشدید آوے تو میم کا بھی ایک الف کے برابر گننا ہوتا ہے. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. یہ سکتہ کس کی نشانی ہے؟ دھیان سے سنیے، ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جہاں پر سکتہ یا وقفہ کی نشانی آوے، یعنی وقفہ لکھا ہوا ہو یا سکتہ لکھا ہوا ہو، تو یہاں پر کیا کرنا ہے کہ ہم کو تھوڑی دیر آواز کو بند کر دینا ہے، سانس نہیں توڑنا. جس سانس کے ذریعے سے ہم نے آگے والے ٹکڑے کو پڑھا ہے اسی سانس کے ذریعے سے ہم کو بعد والا ٹکڑا بھی پڑھنا ہے، لیکن تھوڑی دیر آواز کو بند کر دینا ہے. وقفہ میں تھوڑا زیادہ ٹائم تک آواز کو بند رکھے سکتہ کے مقابلے میں، اور سکتہ میں تھوڑا کم. ہم پڑھ کے بتا دے رہے، آپ دھیان سے سنیے. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. ابھی ہم جو رک گئے تھے صرف اس میں ہم نے آواز بند کیا تھا، سانس کو نہیں توڑا تھا. جس سانس کے ذریعے سے ہم نے پہلا ٹکڑا پڑھا اسی سانس کے ذریعے سے ہم نے دوسرا ٹکڑا بھی پڑھا. پھر یہاں پر رک گئے، اب یہاں سے ملا کر پڑھیں گے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. واو کے اوپر تشدید ہے، تشدید کو پڑھا جائے گا اور اس میں دھیان سے پڑھنا پڑے گا. عدو. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ 8ویں پارے کا 9واں رکوع بھی مکمل ہو چکا. آج کے رکوع میں ہم نے 15 آیتیں پڑھی ہیں. سورۃ الاعراف کے یہاں تک 2 رکوع مکمل ہوئے، اور سورۃ الاعراف جہاں سے شروع ہوئی ہے وہاں سے لے کر یہاں تک 25 آیتیں ہوئی. ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق بھی آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اپنے دوستوں کو شیئر کرنا نہ بھولے، جتنے لوگ بھی پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.